آپ نے اللہ کی زمین پہ کھیتی باڑی کری ہے اور زراعت سے وابستہ ہوئے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہاں جو آپشن ہے وہ نوٹ کر لیں۔ پہلا، اگر آپ بارانی زمین ہے، بس بیج پھینکا ہے، بارش ہوئی ہے، طبی طور پہ قدرتی ہو گیا ہے، جیسے بکھر لیا کے چنے چھولیا ہے ہمارے پاس آتا ہے، تو کہا کہ یہ بڑی آسانی سے کمائی گئی ہے، آپ نے 10% دینا ہے، 10واں من، ہر 10 من کے بعد 1 من، 100 کے بعد 10 من آپ کا، اسے ہم عشر کہتے ہیں۔ اگر آپ نے محنت کی ہے، ٹھیکے پہ لی ہے، بٹائی پہ لی ہے، مزاربت پہ لی ہے، خرچے کیے ہیں، کھادے ہیں، سپرے ہے، تو سارے خرچے نکال کے جو بچے گا اس میں سے آپ نے 20واں من دینا ہے، اسے ہم کہتے ہیں 5%۔ 20واں من، 100 کے بعد 5 من آپ دیں گے، 5% آپ کا ہو گیا۔ اگر کام اگلا ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، پروڈکشن پہ ہیں، کماتے ہیں، خریدتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، ملکوں کے سفر، شہروں کے سفر، دیگر معاملات، راستے میں چیزوں کے ضائع ہونے کا ڈر، حادثے کا ڈر، چوری کا ڈر، لٹیروں کا ڈر، تو پھر کہا ہے کہ ہم 100 کے پیچھے صرف 2.5% لیں گے۔ اپنے خرچ اخراجات نکال کے آپ نے اس میں سے 2.5% دینا ہے، لیکن ایک اور شرط بھی ہے، وہ ہے کہ آپ کا مال سوائے فصل کے، غلے کے یا سبزیوں اور پھلوں کے، باقی جو 3 مال ہیں جن میں آپ نے جانور، پالتو نہیں، پالتو جانور پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، آپ نے ریوڑ لیے ہیں، پہاڑوں پہ چرائے ہیں، وادیوں میں چرائے ہیں، پانی جو ہے وہ قدرتی چھپڑوں جوڑوں سے پی لیتے ہیں، ندی نالوں سے استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ہے مخصوص۔ لیکن جب سال گزرے اور نصاب پورا ہو، میں آ رہا ہوں اس طرف کہ جانوروں کا سال اور نصاب کیا ہے۔ اگر آپ نے تجارت کی ہے تو تب بھی سال گزرنا ضروری ہے اور مال کا ایک لمٹ تک پہنچنا ضروری ہے، پھر زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری چیز، آپ نے غلے کی شکل میں اگر کچھ فصل کاٹی ہے تو اس کا سال ویٹ نہیں کیا جائے گا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کٹائی ہوگی، فصل اٹھائی جانے لگے گی، وہیں پہ اٹھانے سے پہلے، گھر لانے سے پہلے، مارکیٹ بھیجنے سے پہلے اس کا حق الگ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مقرر ہے وہ آپ دے دیں گے۔ معدنیات ہیں، سونا چاندی ہے، یہ ساری چیزوں کے اوپر اگر آپ نے یہ اس کا حق نکال دیا ہے۔ مال ایک ہے کہ آپ جنگ لڑے ہیں، مال غنیمت ہے، مال فے ہے، اس کا جو خمس ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، باقی بیت المال، مجاہدین، دیگر مصارف زکوٰۃ کن کن کے، ان پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن معاشی نظام میں انسانوں کی معیشت کو برابر رکھنے کے لیے اللہ نے پہلا اصول بنایا کہ ہم ہر بندے کو اپنی مرضی سے ایک مخصوص مقدار میں دیتے ہیں۔ اگر سب کو برابر دے دیتے تو دنیا کا سسٹم نہ چلتا، پھر گاڑی کے اندر کون بیٹھتا، نیچے کون اترتا، پنکچر کون لگاتا، مکینک کون ہوتا، پھر سارے چودھری ہوتے، پھر دنیا کے سسٹم نہ چلتے۔ ہم نے ضرورتیں رکھ دی ہیں۔ امیر کی ضرورت یہ ہے کہ وہ غریب کا محتاج ہے، غریب کی ضرورت یہ ہے کہ وہ امیر کا محتاج ہے، لیکن ہمارا نظام معیشت یہ ہے کہ ہم کاروبار بڑوں سے کروا کے، پیسہ بڑوں کو دے کے، ان کے پیسوں کے اندر غریب کی ضرورتوں کو رکھ کے ہم بات چلاتے ہیں۔ اب ہیں غریب کس نوعیت کے؟ غریب 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو غریب ہیں مگر کما نہیں سکتے، بچے ہیں، پگلے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو آپ کوئی کام کروا بھی دیں تو یہ کام نہیں کر پائیں گے، بالکل بیمار ہے، مریض ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں، بزرگ ہے، عمر رسیدہ ہے، بچہ ہے، یا اسی طرح
कोई पगला दीवाना मजनू साईं मस्त है कि अगर इसको कुछ दिया तो जाये कर बैठेगा। इनको ज़कात से लाइफ टाइम दिया जाएगा और ये इस्लाम की खूबी है। कुछ ऐसे गरीब हैं कि जिनको अगर सामान ले दिया जाए, कारीगर है, उजार नहीं है, ज़कात की मदद से इसकी मदद कर दी जाए, इसको दे दिया जाए, किसी के साथ जोड़ दिया जाए। एक आदमी है, उसके पास औजार भी हैं लेकिन जगह नहीं है, एक के पास जमीन नहीं है, मेहनत कर सकता है, हिम्मत है, ताकत है, कुव्वत है, फन है। शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है कि ऐसे करो, तुम साहिब जमीन हो, तुम मेहनत नहीं करना चाहते, कमा नहीं सकते, तो फिर अपनी जमीन इसको दे दो। जमीन के ऊपर मेहनत कदो कावश वो करेगा, जितना प्रॉफिट होगा वो मुकर्रर कर लो। अगर दोनों मिलके कर सकते हो तो इसको हम मुशारकत कहेंगे। दोनों मिलके, 10 पहलियां मेरी हैं, 10 आपकी हैं, मेहनत मिलके करते हैं, बीज शीज दीगर काम काज अकेले बंदे से नहीं होता। और जो प्रॉफिट होगा वो आधा आधा, नुकसान हो गया तो भी तकसीम, मुशारकत। एक बंदा कहता है जी मेरे पास जमीन है लेकिन मैं नहीं जानता काश्तकारी क्या है, दूसरा कहता है जी मैं माहिर हूं काश्तकारी का, तो आइए मुजारबत कर लें, बटाई पे आ जाएं। इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत सिस्टम दिया। मदीने वाले जमीन रखते थे, मक्के वाले हिजरत करके आए थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुजारबत पे उनका काम दे दिया कि मेरी मेहनत होगी, आपकी जमीन होगी, प्रॉफिट हुआ तो जो रेशो मुकर्रर कर लेंगे, बराबर बराबर, 50-50, आधा आधा, या जो है 60-40 की निस्बत या 70-30 की निस्बत, जो भी रेशो मुकर्रर हो गई। अगर प्रॉफिट हुआ तो वैसे तकसीम, दोनों का फायदा। अगर नुकसान हो गया, जमीन वाले का जमीन में से मुआमला गया और मेहनत वाले की मेहनत गई, पैसे वाले का। और अगर पैसे में मुशारकत और मुजारबत है तो फिर भी यही चीज है, मेरे पास पैसा है लेकिन मैं फन नहीं जानता, दूसरा फन जानता है, कारीगर है, हम मुजारबत पे काम कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जायज है, हलाल है। लेकिन अगर मैं जमीन को ठेके पे दे देता हूं, जैसा कि हमारे यहां चल रहा है, भाई कुछ हो या ना हो, मुझे एडवांस 1 लाख रुपया एकड़ का जमा करवा दें, आप काश्त करें, हालात बिगड़ जाएं, फसल हो आप डबल ट्रिपल कमा लें, ना हो आपको कुछ बचे ना बचे, मैंने जमीन का रेंट लेना है, मना कर दिया गया, धोखा है। बाग की फसल तैयार है, मैं खरीद लूं, जायज है मेरे लिए, कच्चा बाग, बाद में आंधी आ जाए, आम सारे गिर जाएं, धोखा है, मना कर दिया गया।